بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو ایک عظیم و شان اور سبق آموز قصے پر مبنی ہے جو قرآن پاک کی سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں حسد، سازش، صبر اور اللہ کی حکمت اور رحمت کے گہرے سبق موجود ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے جانیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں کیوں ڈالا، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں اور یہ واقعہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے عظیم منصوبے کا حصہ تھا۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام ایک کم سن اور خوبصورت بچہ تھے جنہیں ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بے حد عزیز رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو ایک خواب سنایا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر سمجھ لی کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ ایک عظیم مقام عطا کرے گا، تاہم انہوں نے یوسف علیہ السلام کو یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانے کی تاکید کی، کیونکہ وہ حسد کی وجہ سے ان کے خلاف سازش کر سکتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کے لیے زیادہ تھی، جو دیگر بھائیوں کے حسد کا باعث بنی۔ انہوں نے سوچا، ہمارا والد یوسف اور بنیامین کو ہم پر ترجیح دیتا ہے، حالانکہ ہم زیادہ طاقتور اور قابل ہیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ ان کی والد کی محبت صرف ان کے لیے رہ جائے۔ ناظرین کرام، ان کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی تاکہ وہ ان کے ساتھ کھیل سکیں اور وقت گزار سکیں۔ پہلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انکار کیا، لیکن بھائیوں کے اصرار پر اجازت دے دی۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے تو انہوں نے اپنے منصوبے پر عمل کیا۔ پہلے انہوں نے انہیں زد و کوب کیا، پھر انہیں ایک گہرے اور اندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔ ان کی قمیص اتار کر اس پر جھوٹا خون لگا دیا تاکہ اپنے والد کو یہ ظاہر کریں کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے رات کو گھر واپس آ کر روتے ہوئے اپنے والد کو جھوٹی کہانی سنائی کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ انہوں نے خون آلود قمیص بھی دکھائی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کو محسوس کر لیا اور فرمایا، یہ تمہاری اپنی ہی سازش ہے، بس میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں۔ کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے تھے، لیکن اللہ نے ان کی دلجوئی فرمائی اور انہیں وحی کے ذریعے تسلی دی، ہم تمہیں نبی بنائیں گے اور تم اپنے بھائیوں کی اس سازش کو ان کے سامنے بیان کرو گے۔ کچھ دنوں بعد ایک قافلہ کنویں کے قریب پہنچا۔ جب قافلے والوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ باہر آ گئے۔ قافلے والوں نے انہیں غلام سمجھ کر بیچنے کا ارادہ کیا اور انہیں مصر لے جا کر فروخت کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے عزیز نے خرید لیا اور انہیں اپنے گھر میں جگہ دی۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام پر مزید آزمائشیں آئیں، جن میں عزیز مصر کی بیوی کا واقعہ بھی شامل ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیشہ صبر اور تقوی کا مظاہرہ کیا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حسد انسان کو ظالم بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہترین منصوبے بناتا ہے، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔
صبر اور ایمان ہر آزمائش میں کامیابی کی کنجی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن مجید کی بہترین قصوں میں سے ایک ہے۔ اس میں ہمارے لیے بے شمار اسباق اور رہنمائی موجود ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم نے اس عظیم واقعے کو بیان کیا تاکہ آپ اس سے کچھ سیکھ سکیں اور اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی ہمیں انبیاء کے قصوں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالی آپ کے گھروں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ سب کو خیر اور برکت والی روزی عطا کرے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کو صحت اور کامل ایمان پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔